مقصد گھی نہیں ہوتا، مقصد مرچ اور مسالہ نہیں ہوتا، مقصد سالن ہوتا ہے. سالن بنانے کے لیے اس کے اندر مرچ اور گوشت اور مسالہ یہ سب ڈالتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر سالن خراب ہو جائے آپ اس کو پھینک دیتے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر اتنا ہمارا گھی خرچ ہوا ہے اور اتنا اس میں گوشت، کیونکہ وہ خراب ہو گیا آپ اس کو پھینک دیں. جس مقصد کے لیے سالن بنایا گیا تھا کہ آپ اس کو کھا سکیں، چونکہ وہ اس مقصد کے قابل نہیں رہا اس لیے آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے. لیکن سالن میں آخر میں نمک ڈالتے ہیں. نمک آپ جانتے ہیں یہ نمک یہ بہت معمولی سی چیز ہے. سالن آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں لیکن نمک اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کیونکہ سالن جو ہے وہ خراب ہو گیا اس کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. لیکن نمک وہ اگرچہ تھوڑی سی چیز ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ استعمال میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ استعمال کے قابل ہے اس لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اور سالن جس کے اندر گھی بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ خراب ہو گیا اس لیے اس کو اٹھا کر پھینک دیں. کافر اللہ نے اس کو انسان بنایا تھا لیکن کیونکہ وہ خدا کی عبادت کے کام نہ آ سکا اس لیے وہ اٹھا کر اسی طرح پھینک دیا گیا جس طرح سے انسان خراب سالن کو اٹھا کر پھینک دیتا. آج میں آپ کا 5-6 منٹ زیادہ وقت لوں گا چونکہ اس مضمون کو مجھے پورا کرنا ہے، اور بالکل یہ مضمون تو بہت لمبا چوڑا ہے لیکن میں اس کو بہت مختصر بیان کروں گا، بہت مختصر. سیب آپ جانتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، بہترین فروٹ ہے. اس کے علاوہ کہ کیلا ہے، سیب ہے، یہ بہترین فروٹ ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے، سڑ جائے، آپ اس کو اٹھا کر پھینک دو. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کچا سیب جو ابھی پکا نہ ہو یا کچا کیلا کہ جو ابھی پکا نہ ہو اس کو آپ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ یہ کچا ہے لیکن 2-4 دن میں یہ پک جائے گا. لیکن جو کیلا اچھا ہوتا اور سیب اچھا ہوتا ہے لیکن اگر وہ سڑ جائے تو آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے قابل نہیں رہا. کافر اگرچہ وہ آدمی ہے، اگرچہ وہ انسان ہے، مگر وہ سڑا ہوا انسان، کیونکہ وہ خدا کی عبادت کے کام نہ آ سکا، اپنے آپ کو وہ خدا کی عبادت کے لیے نچھاور نہ کر سکا، قربان نہ کر سکا، اس لیے وہ اب انسانوں کی کیٹیگری سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، وہ کسی کام نہیں رہا. آپ لوگ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیجیے، آپ کا بیٹا اگر آپ کی بات نہ مانے آپ اس کو وارننگ دیں گے 1 دن 2 دن 3 دن 1 سال 2 سال 4 سال، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا، آؤٹ آف آرڈر ہے، تو آپ اس بیٹے کو کہیں گے نکل جاؤ ہمارے گھر سے نکل. آپ نیوز پیپر میں دیکھیے، اللہ کیا وقت آ گیا نیوز پیپر میں بات لکھتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے میں نے الگ کر دیا، محروم کر دیا، کیونکہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ بیٹا اس لیے تھا کہ وہ باپ کی عبادت، باپ کی اطاعت کرتا، لیکن چونکہ وہ باپ کی اطاعت نہ کر سکا اس لیے باپ نے اس کو خارج کر دیا، جائیداد سے بھی خارج کر دیا، مکان سے بھی خارج کر دیا، کیونکہ وہ باپ کی اطاعت نہ کر سکا. معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کو جس مقصود کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر وہ اس مقصد میں کام نہ آئے تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا. اس لیے انسانوں کی 3 کیٹیگری تھی، انسانوں کی 3 قسمیں تھیں، کافر، مومن اور نبی. تو کافر تو چونکہ وہ خراب ہو گیا، سڑ گیا، اس لیے اس کو پھینک دیا گیا، اس لیے اب اس کا کوئی ذکر نہیں. اب 2 کیٹیگری رہ گئی، ایک مومن اور ایک نبی. ہمیں یہ بتانا یہ ہے کہ مقصود انسان، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مقصود کائنات، پوری دنیا میں جو مقصد ہے وہ
انسان کا پیدا کرنا ہے. اب انسان میں 3 کیٹیگری ہوئی، ایک کافر، ایک مومن اور ایک نبی. چونکہ کافر وہ صحیح نہیں تھا اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ہو گئے، ایک مومن اور دوسرے نبی. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان والا. اور ایمان کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ مومن کہتے ہیں صاحب ایمان کو، اور ایمان نام ہے نبی کے ماننے کا. تو مومن کا جو وجود ہے یہ عارضی ہے، یعنی مومن جب تک نبی نہ ہو مومن کا وجود ہی نہیں. کیونکہ مومن کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے. جب نبی ہوگا تو ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہوگا تب مومن ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن یہ خود بخود کوئی چیز نہیں. مومن اس وقت ہوگا کہ جب ایمان ہوگا، اور ایمان جب ہوگا کہ جب نبی ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات کے اندر جو مقصود اصلی ہے وہ نبی کی ذات ہے، مومن بھی کچھ نہیں. کیونکہ مومن تو ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ایمان جب ہوگا کہ جب وہاں نبی کی ضرورت ہوگی. تو معلوم یہ ہوگا کہ مقصود اصلی یعنی اللہ نے جو پوری دنیا کو پیدا کیا، اس میں سب سے جو مقصد، بڑا مقصد تھا وہ نبی ہے. ابھی میں نے آپ کو ثابت کر دیا. خدا کرے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اور اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ دوسرے موقع پر سمجھائیں گے. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ نبی ہے. اب پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اصل میں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کلام فرماتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا یا آدم، یہ دیکھیے یہ نبی. یا نوح نبی. یا ابراہیم عارضا ھذا نبی. ان نبوت نام ہے خطاب کا. اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کلام کیا تو یہ ہے نبوت. اللہ تعالیٰ نے نبوت کی. پہلے نبی حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا. اگر اللہ کی حکمت اور مقصد یہ ہوتا حضرت آدم کو پیدا کرنا تو حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد دوسرے نبی کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر دیکھتے ہیں حضرت نوح کو پیدا کیا، پھر